السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری فیصل محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ تو دوستو آج میں موجود ہوں نیو یارک کا علاقہ ہے پورٹ جیفرسن لانگ آئلینڈ میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعمان اشفاق مغل صاحب، اور نعمان اشفاق مغل صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو آج ہم ان سے چٹ چیٹ کریں گے، گپ شپ لگائیں گے کہ نعمان صاحب آپ ماشاءاللہ جو اپرچونیٹیز وغیرہ اویل کرتے ہیں۔ نعمان صاحب سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا شارٹ سا انٹروڈکشن کرائیں نا۔ تھینک یو ویری مچ چودھری فیصل صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ آخری دفعہ ہماری ملاقات اسلام آباد ہوئی تھی اور پھر شاید ٹائم اسکوائر پر ہوئی تھی، بالکل۔ اور آج تقریباً ہم کافی عرصے بعد مل رہے ہیں پروفیشنلی۔ چودھری صاحب آپ جانتے ہیں میں رپورٹر ہوں، میڈیا سے میرا جو پروفیشن ہے وہ میڈیا ہے، رپورٹنگ ہے، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جی میں اور چودھری صاحب جو ہیں ہم پاکستان یو ایس المنائی نیٹ ورک کے توسط سے ساتھ جڑے تھے، اور پروفیشنلی اور جو ہمارے مشترکہ پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے ہیں بڑے عرصے سے۔ تو ہماری ری یونین ہوتی رہتی ہیں، آج پورٹ جیفرسن پر ہو رہی ہے، بہت پیاری جگہ ہے یہ۔ نعمان صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، فل ٹائم جو ہے نا آپ ماشاءاللہ بڑی اسکالرشپ اپرچونیٹیز کے اوپر ایکسپلور کرتے ہیں۔ یو این کو آپ نے یورپ کو کور کیا فلی، اور بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سے کوشچن کرنے کا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ کیسی اپرچونیٹیز آپ نے اٹینڈ کی، آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی، اور وہ کیسی اپرچونیٹیز کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہمارے جو ویوزر ہیں، وہ جو یوتھ ہے وہ دیکھیں تو ان کے حوالے سے ان کو پتہ چلے اور وہ کیسے اس کو اس میں اپلائی کریں اور وہ سلیکٹ۔ فیصل صاحب، ڈیورنگ یونیورسٹی ٹائم دیٹ از دا پیک ٹائم آف یور ایج، آئی وڈ سے، اگر آپ ایکٹیو ہیں، اگر آپ اپارچونیٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں تو نیچر آپ کو کافی جو ہے نا اپارچونیٹیز دیتی ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، خاص کر اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو جو دو مین ایکسچینج پروگرامز ہیں ڈیورنگ یونیورسٹی ٹائم، آپ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور ہر جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے اسے اپلائی کرنا چاہیے کہ گلوبل یو گریڈ، اور اس کے علاوہ اسٹڈی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ سوسی۔ میں خود سوسی پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آیا تھا 2018 میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو مختلف پروفیشنل فیلوشپس ہوتی ہیں۔ آپ لائر ہیں، آپ پروفیشنل فیلوشپ پہ یو ایس آئے تھے، اور اس طرح اور آپ نے بڑی چیزیں اویل کی ان پاکستان۔ اور اب تھوڑا سا ہم جو ہے تھوڑے سینئر یوتھ ہو گئے، تو اب جی پروفیشنلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف ورلڈ میں، جس میں میں یوزلی میڈیا کوریج کے حوالے سے جاتا ہوں۔ لیکن میرے خیال میں اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو جو فیلوشپ کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو اویل کریں، اور اگر آپ نے ڈگری کر لی ہے تو آپ کو اسکالرشپ جو ہے نا ضرور اپلائی کرنی چاہیے۔ امریکہ کے جی اندر ہے فل برائٹ، اور اس طرح شیولنگ یو کے میں ہے، اور ایراسمس اگر آپ نے یورپ میں کرنی ہے تو وہ آپ اویل کریں۔ صاحب آپ ماشاءاللہ ابھی ینگ ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ کتنی کنٹریز میں آپ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اسکالرشپ کے اوپر، مطلب آپ ایونٹس وغیرہ انٹرنیشنلی یو این وغیرہ، اور باقی جو مطلب کتنی کنٹریز آپ انٹرنیشنل ایکسپلور کر چکے ہیں ایز اے جرنلسٹ بھی اور ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ بھی، آپ نے جو اپرچونیٹیز اٹینڈ کی ہیں اب تک؟ چودھری صاحب جو فگر ہے اب تو خیر وہ ڈبل فگرز میں ہے، ماشاءاللہ۔ مختلف کنٹریز میں بہت دفعہ آنا جانا ہوا، تمام ہی جو ریجنز ہیں سوائے افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک میں جی 19 کنٹریز جو ہیں وہ آ چکا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور مختلف جو ہے نا کنٹریز میں تو زیادہ، امریکہ میں 4 دفعہ، اس طرح رشیا میں جانے کا اتفاق ہوا 2 دفعہ، رشیا کے علاوہ ٹرکی، یورپ، تو تقریباً تمام جو ہیں میجر کنٹریز، یو کے ہو گیا، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، اور اس طرح جی جرمنی، بیلجیم، فرانس، اور اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جائیں تو فلپینس، سری لنکا، تو تمام جی مڈل ایسٹ تو خیر پاکستان کے ساتھ ہی ہے، تو تمام تقریباً میجر جو ریجن ہیں ورلڈ کے وہ ان کو دیکھنے کا اتفاق۔ نعمان صاحب اینڈ دا اینڈ آف آج کل جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، اور ہماری جو پاکستان کی جو یوتھ ہے، یا پھر ہمارے کہہ لیں کہ ساؤتھ ایشین یوتھ ہے، وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ سی ہے اور فرسٹریٹڈ سی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری یوتھ کو ماشاءاللہ ایک رول ماڈل ہیں ہماری یوتھ کے لیے،
آپ اتنی ینگ ایج میں آپ نے اتنا دنیا ایکسپلور کی, اور نہ صرف ایکسپلور کی بلکہ اسکالرشپس کے اوپر آپ نے کیا, اور جرنلزم اور ایز اے یوتھ بھی آپ نے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کیا. تو آپ کیا میسیج دیں گے ہماری یوتھ کو کہ یار کہ وہ کس طرح تھوڑا سا ٹریک لائن کے اوپر آئے, اور وہ ان کو کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں چودھری صاحب, آئی ووڈ سے کہ پیسیمسٹ نہ ہوں, مایوس لوگوں میں نہ بیٹھیں, مایوسی نہ پھیلائیں. ہم لوگ بھی, میں آپ, ہم نے بھی اپارچونیٹیز ڈھونڈی ہیں, اویل کی ہیں. اٹ آل ڈپینڈز اپان یور مائنڈ سیٹ, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے, اور دنیا میں اس کی امپورٹنس ہے. تو آپ مایوس نہ ہو. اگر آپ اکانومی کی بات کریں تو اس وقت پوری ورلڈ وائڈ جو ہے جی ایشو ہے, انفلیشن ہے, تمام جو ہے نا ممالک اس سے افیکٹڈ ہیں. لیکن اگر آپ مایوس ہو گے, اگر آپ مایوس لوگوں میں بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی مایوس ہوں گے. ہمیشہ جو ہے جی پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے. میں خود بھی ہمیشہ سے پازیٹیو رہا ہوں, پازیٹیوٹی کو ہی پھیلاتا ہوں اور پازیٹیوٹی کو ہی انکریج کرتا ہوں. اور میرے خیال میں جیسا آپ سوچتے ہیں آپ ایسے بن جاتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا چودھری صاحب, اور جلدی خیر آبادی رک جانی چاہیے, لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ دیکھیں انڈیا اب تقریباً دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا آبادی کے لحاظ سے. چائنا کو کراس کر گئے, انڈیا, چائنا, امریکہ, انڈونیشیا, پاکستان. تو اور ہمیں یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ انگلش اسپیکنگ, اور ہم جو ہیں سوشلی جو ہے نا فٹن ہیں. تو میرے خیال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو. جو موجودہ حالات ہیں وہ ضرور بدلیں گے. ہم لوگ جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں, اور مایوسی ہمارے دین میں بھی ہے کہ آپ جو ہے نا مایوسی گناہ ہے, کفر ہے. کیوں کہا گیا ہے ابھی مجھے سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو مایوسی کتنی نقصان دہ ہے. دیکھیں بالکل بڑی پیاری بات کی انما صاحب آپ نے. دیکھیں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک اپنا ٹریک لائن بنائیں. ہماری بدقسمتی سے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھا بدیکھی نا ہر چیز میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں. اپنا ایک فیوچر بنا لیں کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے اور اس کو فوکس کرنا ہے. بی فوکس آن ٹارگٹ. تو اپنے ٹارگٹس کو رکھیں فوکس, اور اس کے اوپر ورکنگ کریں, اور اسی کے اوپر آپ ڈے بائی ڈے آپ اپرچونیٹیز ایکسپلور کریں. انٹرنیشنل ایکسپوجر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر کا, آپ ہر یوتھ کو جس کو اپرچونیٹیز ملیں وہ لازمی انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کو کرنے سے. میں آپ سے یہ بات بھی کہوں گا جاتے جاتے, انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے نا آپ کو فلیکسیبل بنانا چاہیے. آپ کو جو ہے نا ہر سچویشن میں ایڈجسٹ کرنا سکھانا چاہیے. اگر آپ کسی سچویشن میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر لے کے آپ رف اینڈ ٹف نہیں ہیں, آپ جو ہے جی مطلب کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, تو پھر فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے انٹرنیشنل ایکسپوجر لیا تو آپ ورلڈ کے کسی بھی پارٹ میں جائیں, جیسے بھی حالات ہوں, جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں, آپ کو وہاں رہنا آنا چاہیے. تو یہ بھی ہوتا ہے جی, ایک مایوسی پھیلا دی جاتی ہے کہ اپنے ملک کو برا کہو, ملک سے نکلو, اور ملک کے بارے میں جی یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ ہر سرکمسٹانس میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے, اور اپنی آئیڈینٹی کو بھی پراؤڈلی اون کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, آپ ایکسپلور کریں. اور آپ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمتیں ہیں, جو دنیا ہے خوبصورت دنیا, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو دوستو یہ ہم پورٹ آفیسر میں آپ دیکھیں بڑا پیارا ویو ہے, اور صبح ابھی بارش ہو رہی ہے, ہلکی پھلکی بوندا بانی آپ ہمارے بالوں وغیرہ پہ اور چہرے وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوں گے. بالکل کہ وہ بڑی ہلکی, بڑا پیارا موسم ہے. تو ہم نے کہا واک کرنے آئے تھے ہم, تو ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم میسیج بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پازیٹیو ویڈیوز ہم یو ایس اے کی اور پاکستان سے ریلیونٹ بنا کے آپ تک پہنچائیں گے, اور کنٹینٹ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. اور ہمیں دیں اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.